اگلے سوال پہ آ رہے ہیں. ملا یعذر الفقی کی جلد اول میں ہے کہ جو اذان میں اضافہ ہے یہ اضافہ کرنے والوں پہ لعنت ہے، اور جس نے یہ اضافہ کیا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. اصل اذان بھی ملا یعذر الفقی کے اندر ہے اور اس میں علی ولی اللہ اور خلیفہ بلا فصل کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اصلی اذان بھی ہے اس میں، وہ بھی اس کے الفاظ بھی انہوں نے دکھائے تھے کہ وہ کیا ہے. جی وہ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے. تو جمہور شیعہ کا یہی عقیدہ ہے، سب کا شیعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان کا جزو نہیں ہے، سب کا عقیدہ. مرحوم صدوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیث بنائی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان کا حصہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے جھوٹی حدیث بنائی. صدوق یہ نہیں فرماتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جو اذان کا جزو نہیں ہے لیکن اذان میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پڑھنا چاہیے، یہ اذان کا جزو نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اذان کا جزو نہیں، لیکن جب آپ کہیں یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صدوق رحمہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ نہ پڑھو، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حدیث یہ بنائی کہ اذان کا جزو ان پہ اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتے کہ نہ پڑھو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سنو تو درود پڑھو. بولو اللہم، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. تو ہم اذان ہو غیر اذان ہو، کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف آیا، ٹھیک ہے نا. ٹیکسی میں جا رہے ہیں، ڈرائیور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ہم تو یہی کہیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے. اذان میں بھی جب ایک شخص اذان کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام پاک ہے تو ہم کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. خود اذان اگر ہم پڑھیں، اقامہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً درود پڑھیں گے. تو یہ اس میں یہ اذان کا جزو نہیں ہے لیکن اس کی ثواب ہے، اس کے امر ہے شریعت میں. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم شہادتین پڑھو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہہ دو امام علی علیہ السلام کی ولایت کی شہادت دے دو، ٹھیک ہے. تو ہم شیعہ موقف یہی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان کا جزو نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، ایک مستحب ہے، اس کو کہنا چاہیے. کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی شہادتین پڑھو اس کے بعد یہ بھی پڑھا کرو. جی سر. اچھا سر، پھر اس کے بعد نا اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ جلد سوئم میں ہے کہ گدے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. وہ تو اس کے اوپر تو آپ نے جی چلے میں استنجا کے متعلق بات کروں. پہلے دیکھیں کس کوئی ایسی حدیث نہیں کہ تھوک کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. من لا یحضر الفقی میں ایسی حدیث نہیں. من لا یحضر الفقی میں جو حدیث ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے، یہ جلد نمبر ہے 1، یہاں پر یہ حدیث ہے. ایک شخص اس کا نام ہے حنان ابن صدیر، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح عرض کرتا ہے انی ربما بلت فلا اقدر علی الماء. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں پیشاب کر لیتا ہوں، پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. کئی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے، پیشاب میں نے کر لیا، پانی نہیں ہے. وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْ، اور یہ میرے بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے سخت ہے، پانی نہیں ہے بھئی، میں پیشاب کر لیتا ہوں، پھر میں کیا کیسا کروں. اچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اذا بلت وتمسحت، فرمایا کہ اس کا طریقہ کار یہ شریعت میں ہے کہ مثلا انسان کا کپڑا نجس نہ ہو وغیرہ نہ ہو نا، تو آپ جب پیشاب کرتے ہیں نا تو کوئی پتھر اٹھا کے، کوئی اینٹ اٹھا کے، کوئی نیپکن اٹھا کے، کوئی رومال کسی چیز سے اس کو سوکھا کر لیں اپنے ذکر. وہ پاک نہیں ہوتا، اس سے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے آلودہ نہیں ہو جائیں گے، پیشاب سے نجس نہیں بنیں گے. اچھا، یہ جب ہو جاتا ہے تو تم اس کو مسح کر لو، بھائی اس کو سوکھا کر لو. فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ. یہ جو حصہ ہے کہ بعض لوگوں کو وسواس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وسواس اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پیشاب نکلتا رہتا ہے. انسان خصوصاً اگر انسان کی عمر بڑھ جائے نا، پیشاب کرتا ہے تو بعد میں وہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ قطرے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے روکنے کا؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے استبرا کرنا، اسکویز کرنا. مرد اسکویز کر، عورت تو نہیں کر سکتی. اسکویز کرتے ہیں اس کو، مجرا سے جو پیشاب کے قطرے ہیں اس کو بالکل باہر نکالتے ہیں. اچھا، ایک طریقہ کار یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وسواس یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کے ذہن کو، آپ کی زندگی کو مشکل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی کیا ہے، تجھ سے پیشاب نکل آئی، اب تو تجھے دھونا پڑے گا، بھائی پورے کپڑے اس طرح نجس ہیں. تو یہ انسان کو بار بار کپڑے دھونا، اس طرح یہ انسان کی زندگی کو سخت کر لیتا ہے. تو آپ کیا کرو تاکہ آپ کا یہ وسواس نہ ہو
جب آپ ادھر پیشاب کر لیتے ہو نا تو اپنے اس پہ جب اس نے آپ اس پہ اپنے آپ تھوک لو، اس میں اب تھوک لو. جب آپ نے تھوک لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ایک نمی ہے، آپ کے شلوار میں، آپ کے ٹراؤزر میں، آپ کے انڈر ویئر میں ایک نمی ہے، تو کہہ دیں یہ میرا تھوک ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، تاکہ تیرے ذہن کو تسلی ہو، تو شیطان کے وسواس سے بچ سکے. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس طرح تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ استنجا کر سکتے ہیں تھوک سے. وسائل الشیعہ میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں تھوک سے آپ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے سوائے خون کے. اگر خون کا کوئی دبا ہے تھوک کے اس کو آپ مٹھا سکتے ہیں، باقی کسی چیز کو پیشاب ہو یا پاخانہ اس کو تھوک کے ذریعے آپ پاک نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا یہ وسواس کے لیے یہ حدیث. اچھا پھر انہوں نے جو سوال کیا، اگلا سوال کس چیز کا تھا استنجا کے بعد؟ اور گدے کا گوشت جو ہے، گدے کا گوشت یہ شیعہ حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ گدے کا گوشت کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صرف شیعہ کا نہیں. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نسخ ہوا، شیعہ میں یہ ہے کہ نسخ نہیں ہوا. کھانا دونوں میں جائز ہے، صرف بات اس پہ ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں منسوخ ہوا ہے. منسوخ ہوا، ٹھیک ہے نا. جواز دونوں کے ہاں ہے. البتہ جس چیز کا کھانا جماعت مخالفین کے ہاں جائز ہے، ہمارے پاس جائز نہیں ہے، وہ ہے کس چیز کا کھانا؟ اس جانور کا. اگڑ مگڑ کیا بولتے ہیں؟ اگڑ مگڑ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہائینا کو انگلش میں لگڑ بگڑ ویسے بولتے ہیں. ہائینا کو لگڑ بگڑ. یہ کتاب تفسیر شافعی ملاحظہ کریں یہاں پر. قال الشافعی، شافعی فرماتے ہیں وَلُحُومُ الضُّبَاعِ تُبَاعُ عِندَنَا بِمَکَّةِ. لگڑ بگڑ کے جو گوشت ہے ہمارے ہاں قصائیوں میں مکہ میں بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان پرانے زمانے میں مارکیٹ ہوتا تھا. اب نہیں ہے وہاں پہ صرف وہ واکنگ کے لیے ہوتا ہے، جاگنگ کے لیے. اچھا وہاں پہ بکتا ہے. لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا فی احلال، ہمارے پاس اجماعی طور پہ یہ جائز ہے. اچھا اس کے علاوہ چوہے کا کھانا، چوہے کا گوشت. یہ کتاب ہے المجموع شرح المحذب نووی صاحب کی. یہاں پر کہتے ہیں وہ یربوع من الطیبات، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے یہ طیب ہے. تصطاد العرب وتاکلہ، عرب اس کو یہ طیبات میں سے اس کو صید کیا کرو، شکار کرو، کایا کرو. اسی طرح وہی ثعلب فاکس کو بولتے ہیں، لومڑی، یہ بھی اس کا کھانا جائز ہے، یہ بھی طیبات میں سے. والقنفذ، قنفذ بولتے ہیں پورکیوپائن کو. پورکیوپائن کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ کو شیر کہتے ہیں، وہ جس کے اوپر کٹے ہوتے ہیں. ہاں کٹے کہتے ہیں، اصل نام مجھے تو شیر کہتے ہیں. یہ الجامع لاحکام القرآن ہے، قرطبی صاحب کی، جلد نمبر 9 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں قالت عائشہ فی الفأرہ، عائشہ صاحبہ چوہا کے متعلق، ما ہی بحرام. فأرہ چوہا، جو گھر میں چوہا ہوتا ہے نا، حرام ہی نہیں ہے بھائی، ان کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. النہایہ الی بلوغ النہایہ، ابی محمد مکی ابن طالب قبیسی کی، متوفی سنہ 437، جلد نمبر 1، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وسئلت عن عائشہ عن الفأرہ فقرأت تريد تحلیلها. عائشہ صاحبہ سے پوچھا گیا کہ چوہے کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے حلال والی آیت پڑھی، کہتے ہیں حلال ہے. ٹھیک ہے نا. تو گدھے کا جہاں تک تعلق ہے شیعہ مذہب میں، وہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے اس کا کھانا، اس کا گوشت کا کھانا. وہ مسلم میں بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، لوگ کھاتے تھے. بعد میں مسلم کہتا ہے یہ نسخ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نسخ نہیں ہوا، نسخ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، فرق اتنا ہے.